اچھا ناظرین، اب ہم مین آرام باغ کی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر بھی اگر میں تھوڑا سا آپ کیمرہ گھمائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ یہ آرام فرما نہیں رہے کیونکہ بجلی ہی نہیں ہے علاقے کے اندر، تو لوگ کریں کیا آخر؟ کیونکہ جب بجلی نہیں ہوگی تو کاروبار زندگی بھی نہیں ہوگا۔ بار بار میں ایک ہی پوائنٹ لے کر آ رہی ہوں۔ یہاں پر کچھ حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں، میں ان سے ذرا سی گفتگو کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں سر کیا حالات ہیں لائٹ کے؟ یہاں لائٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے 2 گھنٹہ غائب ہوتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے 2 گھنٹہ غائب ہو جاتی ہے۔ لائٹ کی وجہ سے پریشان ہو گئے، کاروبار کچھ ہے نہیں، ہمارے گراہک گھستے نہیں دکان کے اندر، کیوں؟ لائٹ ہی نہیں ہوتی، گاہک کو کچھ نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے۔ کوئی نظر آئے گا تو کوئی گاہک کو پرچیز کرے گا نا۔ کتنے فیصد آپ کو لگتا ہے کہ کاروبار ڈاؤن ہوا ہے؟ تقریباً 75% ڈاؤن ہو گیا کاروبار، 75% 75% کاروبار ڈاؤن ہو گیا، صرف 20% رہ گیا اور نصیبوں سے اللہ پاک بیچ دیتا ہے اور اللہ پاک کروا دیتا ہے۔ وہ کسی کی کوئی شادی بیاہ ہو، مجبوری والے بیچارے اندھیرے میں بھی لے جاتے ہیں، بیچارے کیا کریں، دیکھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بیچارے اندھیرے مجبوری میں لے جاتے ہیں بچی کی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ بس یہ چل رہے ہیں آج کل حالات۔ ہمارا نیوکلیئر پاورڈ ملک ہے، نیوکلیئر انرجی موجود ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بجلی نہیں ہے؟ بس یہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بس یہ اپنا جو بیٹھے ہوئے ہمارے جو زرداری صاحب، وہ آئے تباہی کرنے کے لیے آئے ہوئے، لگتا تو ایسا ہی لگتا تو یہی ہے کہ تباہی کرنے کے لیے آئے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہیں، ان کا مطلب یہی پروگرام لگ رہا ہے، اور تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک کے چھوٹے ہمارے جو نیچے ہمارے بات کے ہیں، جو ہم سے مشورے لیتے تھے، وہ ہم سے آگے اوپر نکل گئے، ہم ان سے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری چل رہی ہے، معیشت کو بالکل خراب کر دیا اس نے۔ بہت اچھی باتیں کی صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ایک زمانے پہلے ہم سے مشورے لیتے تھے اور ہم سے بات چیت کرتے تھے اور ان کی اکانومیز یا ان کی معیشت کہیں بھی نہیں تھی، لیکن آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یقیناً اشارہ بنگلہ دیش کی طرف کیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری بہت ساری انڈسٹریز بنگلہ دیش کی طرف ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، اکانومی کا کولیپس ہو چکی ہے چونکہ پاکستان کی، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے۔ آپ بھی دکان میں بیٹھے ہوئے، مطلب کیا حالات ہیں بجلی کے؟ حالات یہ ہیں کہ دن میں خاصا حصہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں لائٹ نہیں ہوتی۔ اب جیسے اس وقت آپ کھڑے میں، اس وقت بھی لائٹ نہیں ہے، اور صبح جب آئے تھے جب لائٹ تھی اور پھر چلی گئی، اب پتہ نہیں کتنی دیر میں آئے گی۔ پھر جب شام کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت بھی نہیں ہوتی، پھر ہم اس وقت جنریٹر کو آن کرتے ہیں۔ اوور ہیڈ ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں، کام کم ہو رہا ہے، ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں۔ لازمی ہوتا ہے الیکٹریسٹی جو کے ایس سی سے حاصل ہوتی ہے جنریٹر سے، یقیناً اس سے مہنگی پڑتی ہے، اور نہ اتنی بڑی پرفارمنس ملے گی، اس لیے کہ ہم کو بڑا سائز کا جنریٹر دکان پہ نہیں استعمال کریں گے، ایک نارمل جنریٹر استعمال کریں گے۔ جنریٹر بھی اگر آپ لوگ نارمل سائز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مہینے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ تو اس میں اگر ہم ایوریج لگائیں گے تو ہمیں تقریباً 300 سے 400 روپے پر ڈے کا پیٹرول یوز کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہ ہے کہ جتنی دیر لائٹ نہیں ہوتی تو پورے ٹائم نہیں چلاتے، جیسے اس وقت ہم نے نہیں چلایا ہوا ہے، لیکن جس وقت اندھیرا شروع ہوتا ہے لازمی ہے تو اس وقت آپ کو چلانا ہی چلانا ہے، آپ اس وقت تو نہیں وہ کر سکتے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مہینے کا کتنا خرچہ آپ کا جنریٹر کا آ جاتا ہے؟ تقریباً 10 سے 12 ہزار۔ 10 سے 12 ہزار۔ اچھا بجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے؟ جیسے اس شاپ کا بل ہے وہ تقریباً آتا ہے 4,500۔ 4,500، تو مطلب کل ملا کے تقریباً اراؤنڈ 15,000۔ 15-16 ہزار روپے کا آپ کو یہ ایکسٹرا پڑ رہا ہے جی، کیونکہ یہ بھی ایک کیا یہ حقیقت ہے کہ بجلی ہوتی نہیں ہے لیکن بل بڑا زبردست آتا ہے؟ بل تو کسی بھی مہینے کم نہیں ہو رہا اور گریجولی بڑھ ہی رہا ہے۔ وہ بجلی دن میں 2 گھنٹے نہیں ہو، 4 گھنٹے نہیں ہو، لیکن بل جو ہے وہ ہر مرتبہ پلس ہو کے آ رہا ہے۔ کسی مہینے بھی یہ نہیں ہوا کہ کم ہو کے آئے، کہ مثال طور پر مہینے میں اگر 36 گھنٹے بجلی نہیں تھی تو اس کا بل کچھ تو فرق پڑے، محسوس ہو کہ ہاں بھائی بجلی نہیں تھی، لیکن وہ ہمیں بجلی کے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں، پلس ہمیں جنریٹر بھی یوز کرنا پڑ رہا ہے۔ حالت مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہت شکریہ۔ دکاندار کا یہ مسئلہ ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ بڑے والے تو دوسرے ملکوں میں شفٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن چھوٹا آدمی تو نہیں یقیناً ایسا کرے اور گا۔ مڈل کلاس کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، وہ ہے، اور وہ کیا کرے گا، وہ سفر کرے گا اور سفر کر رہا ہے، اور سفر ہی کر رہے ہیں۔ مطلب ہاں ایک عام آدمی یا مڈل کلاس کا آدمی صرف سفر ہی کر رہا ہے اور سفر ہی کر رہا ہے، مطلب کہ وہ حالت سفر میں بھی ہے کیونکہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف کا سفر بڑا مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے زندگی میں، کہ ایک بہتر زمانہ دیکھا ہوا ہو اور اب اس زمانے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہوں کہ بجلی نہ ہو۔
مزید لوگوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. مزید مارکیٹ کو اگر آپ پھر سے کیمرہ گھمائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, نہ کوئی گاہک نظر آتا ہے اور نہ کوئی کاروبار زندگی کی حاصل اور بسل نظر آتی ہے, کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا ایک زمانے کا کہ جب یہاں پر گھسنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی, یہاں بڑی دور سے پیدل چل کر آنا پڑتا تھا کیونکہ یہاں پر اتنا زیادہ کاروبار زندگی ہوتا تھا. یہ کراچی کا مصروف ترین کاروباری علاقہ ہے جہاں پر فرنیچر کی ہول سیل مارکیٹ ہے اور بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہے, اور یہ جیسے کہ نومبر دسمبر کا مہینہ شادیوں کا مہینہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو لوگ خرید و فروخت کافی حد تک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب کے ایک بڑی عجیب بات عید کے موقع پر بھی دیکھنے کو آئی کہ عید پر بھی مارکیٹوں میں اتنا رش نہیں تھا, اور جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندی کس حد تک نظر آ رہی ہے. بجلی کے بارے میں پہلے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب انہوں نے اتنی مہربانی کی عوام کے اوپر کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ کی, 1.5 سے 2 گھنٹے کی, پھر آہستہ آہستہ 3 گھنٹے کر دی. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ان کا جب فرسٹ ٹائم جب یہ اقتدار میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں جب گھر سے نکلتا تھا تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے حکومت کے اندر اتنا پاور دے کہ میں ان غریبوں کی کچھ مدد کر سکوں. اس وقت مقبولیت کی گھڑی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی, ان کو ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا لیا. وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا, غریبوں کے سر پہ جو چھت تھی وہ انہوں نے چھین لی, تن میں جو کپڑے تھے وہ چھین لیے, روٹی تھی وہ چھین لی. جس کو کھانا ہے کھاؤ. اگر کروڑ جیسے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جس کو ایک عہدہ دیا تھا اس نے کتنا بڑا کرپشن کیا. جب وزیر اعظم کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے اس کو استعفیٰ دے دیا, اس کو استعفیٰ منظور کر لیا اور کہا کہ بھائی میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بھائی واسطہ اب نہیں ہے نا, پہلے جو انہوں نے اتنا کرپشن کیا وہ تو سارا آپ نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا. حج کے پشن کے اندر ان کے بیٹے نے 90 لاکھ روپے کی گاڑی لی. عوام دیکھتی ہے اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا جب چاروں صوبوں کی عوام سڑکوں پر نہیں آئے گی. یہ ایک بہت بڑی بات, بہت شکریہ آپ کا, بڑی باتیں انہوں نے کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عوام کے بیس پر آتے ہیں اور عوام ہی کے بیس پر ووٹ لیتے ہیں, لیکن عوام ہی آخر میں رو رہی ہے, پیٹ رہی ہے اور پریشان ہے. اور بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہیں جو کہ شاید ایک عام شہری کے دل کی آواز ہے, اور یہ وہ پوائنٹ آف ویوز بتانا چاہ رہے تھے. ناظرین, ایک اور گلی میں ہم آرام باغ کے بازار میں گھسے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف گلی کے فرنیچر کی دکانیں, اندھیرا گھپ ہے, کہیں لائٹ نظر نہیں آ رہی. گفتگو کرتے ہیں, کیا حالات ہیں لائٹ کے؟ لائٹ کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے, لائٹ سے سارا کام متاثر ہوا ہوا ہے. بے روزگاری زیادہ پھر رہی ہے, حکمرانوں کو کوئی ٹچ ہی نہیں ہے, مطلب کوئی سروکار ہی نہیں ہے. وہ تو اپنا اسی چکر میں رہتے ہیں, ساری رات لوٹیں, سارا دن لوٹیں, صبح پتہ نہیں حکومت رہے یا نہ رہے. ناظرین, اتنا اندھیرا ہے دکان میں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, دکھائی نہیں دے رہا. بڑی واقعی یہ ایک سچی بات ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ آپ کو بھی شاید اب اسکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ اتنی بڑی دکان ہے لیکن لائٹ ہی نہیں ہے. تو وہ بیچارے ایک صاحب ہیں, وہ کارنر پہ بیٹھے, تو میں کوشش کر رہی ہوں ان کی طرف جانے کی, تو ان سے گفتگو کروں گی. جی بتائیے کیا حالات ہیں, مطلب آپ کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ میں تو یہاں تقریباً 18-20 سال سے ہوں. حالات تو اللہ کا شکر ہے, ابھی تو معاملہ پرامن طور پہ ہے, حالات بہت اچھے ہیں. مگر پتہ نہیں کیا حکومت کو ہو گیا ہے کہ 12-12 گھنٹہ, 10-10 گھنٹہ, 8-8 گھنٹہ لائٹیں چلی جاتی ہیں. لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں اور بڑی پریشانی آ گئی ہے. بل اپنے عروج پر آ رہا ہے, جو بل تو بھرپور آتا ہو, بھرپور طریقے سے آ رہا ہے, مگر پتہ نہیں کیا ہے, کچھ حکومت کیا کر رہی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ میری 61 سال کی عمر ہے, میں اندازہ لگاتا ہوں کہ حکومت کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. جہاں بڑی بڑی ملیں ہیں, جہاں بڑے بڑے کارخانے ہیں, وہاں پہ 12-12 گھنٹہ جا رہی ہے, لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں. ہماری اس مارکیٹ کے اندر میں کپڑا مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ, آرام باغ انٹرنیشنل مارکیٹ, بھادر آباد, شرف آباد, پورے کراچی کے اندر میں لائٹ کا نظام اتنا خراب ہو گیا ہے اور بل وہی اپنے عروج پہ.